بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خرید و فروخت کا صیغہ، یعنی کیا ورڈنگ ہونی چاہیے خریدنے اور بیچنے کے لیے۔ تو اس جانب ہم پہلے ہی توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ خرید و فروخت ہوتی ہے بولنے کے ذریعے سے، یعنی میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اور جس کو ہم بیچ رہے ہیں وہ کہے کہ ہاں میں راضی ہوں، یا یہ سودا میں نے قبول کیا، یا یہ کہ ہاں میں نے تم سے یہ چیز خرید لی۔ یہ ہے وہ ورڈنگ کہ جو عموماً خریدنے یا بیچنے میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ جو دنیا میں رائج ہے، اور اسلام نے بھی اس طریقے کو جائز قرار دیا، اور معمولاً وہی طریقہ خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے معاطات، یعنی جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ ہم نے لے لی اور اس کی قیمت ہم نے اس طرح سے دے دی یا سامنے رکھ دی، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا بھر میں سلسلہ رائج ہے۔ لہٰذا یہ کوئی تصور نہ کرے کہ جب بھی کہا جائے کہ اسلامی مسائل میں جب بھی ڈسکس کیا جاتا ہے خرید و فروخت کے موضوع کو، تو وہاں پر یہ چیپٹر آتا ہے کہ خرید و فروخت کی ورڈنگ کیا ہونی چاہیے، یعنی کیا اس کا صیغہ ہے۔ تو قطعاً اس سے یہ مراد نہیں کہ اسلام میں جب بھی کوئی چیز بیچی جائے تو ایک لفظ کہا جائے، اور جب بھی کوئی چیز خریدی جائے تو ایک لفظ کہا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، یا یہ کہ میں فلان ابن فلان یہ چیز بیچ رہا ہوں۔ جواباً خریدنے والا کہے گا کہ میں اپنا نام لے گا، اپنے والد کا نام لے گا کہ میں وہ خرید رہا ہوں۔ البتہ والد کا نام بھی ضروری نہیں ہے، اپنا نام بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، دوسرا کہے کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں، یا یہ کہ میں راضی ہوں اس معاملے پر، تو یہ کافی ہے۔ اگر لکھ کے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، جیسے کہ دنیا بھر میں بڑے معاملات لکھ کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کاغذات بنائے جاتے ہیں گھر کے یا گاڑی کے، یا بعض بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان، تو دو ممالک کے درمیان اگر معاہدے ہوں خرید و فروخت کے، تو وہاں بھی در حقیقت ایک خاص ورڈنگ ہوتی ہے جو زبان سے نہیں بلکہ لکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم گاڑی کی ڈیلنگ کرتے ہیں، گھر کی ڈیلنگ کرتے ہیں، تو وہاں بھی صیغہ استعمال ہوتا ہے، گو کہ وہ صیغہ بول کے نہیں بلکہ لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے خرید و فروخت کا صیغہ، تو وہاں پر مراد ہمیشہ بولنا نہیں ہے، بلکہ جب لکھا جائے گا یہ صیغہ، تو یہ دنیا بھر میں وہی چیز ہے کہ جو کاغذات کی صورت میں ہے، کہ مکان کے کاغذات، دکان کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات۔ تو اسلام اس جانب بہت توجہ دلاتا ہے کہ جب بھی ڈیلنگ ہو، خرید و فروخت ہو، تو کوئی گواہ بنایا جائے، اسی طریقے سے لکھا جائے، سائن لیے جائیں، تاکہ بعد میں دھوکہ نہ ہو۔ عموماً جو طریقہ رائج ہے کہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی، کہ جسے کہا جاتا ہے بیع معاطات، یعنی ایک چیز دے دی اور اس کے بدلے دوسری چیز لے لی۔ مثال کے طور پہ کھانے کی چیز ہم نے دکاندار سے ڈیمانڈ کی اور اس کے بدلے اسے پیسہ دے دیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے پیسہ دے کے بھی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم بعد میں پیسہ دیں گے، وہ موضوع بعد میں آئے گا نقد و ادھار کا۔ اور جدید دور میں یہ معاملہ چیک کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کی بھی تائید کی۔ اسی طریقے سے آج کل یہ معاملہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شرائط قیمت کے لیے یا جنس کے بدلے دی جانے والی چیز کے لیے بیان ہوئیں، یا جو شرائط معاملے کے لیے بیان ہوئیں کہ دھوکہ نہ ہو، وہ تمام شرائط مد نظر رہیں۔ لہٰذا اگر چیک ایسا ہو کہ جس کے بارے میں
خریدنے والا یہ جانتا ہو کہ بینک میں کچھ نہیں ہے تو یہ معاملہ دھوکہ ہوگا، معاملہ باطل ہوگا. جو چیز اس نے حاصل کی وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، اور اس پر لازم ہے کہ جو چیز اس غلط چیک کے ذریعے سے حاصل کی ہے وہ اس کے مالک کو پہنچا دے، اور اگر وہ خراب ہو گئی یا ضائع ہو گئی تو اس کی قیمت پہنچائے. اسی طریقے سے اگر کسی اور کے چیک کو مس یوز کیا تو بھی یہ مالک نہیں بنے گا شخص جس نے مس یوز کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دھوکہ دہی کی جائے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے تو بھی دھوکہ دینے والا ان چیزوں کا مالک نہیں بنے گا. اور اسی طریقے سے اگر یہ کسی اور کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا کسی اور چیز کو مس یوز کرے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے خریداری کرے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے خریداری کرے اور کسی کے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے کوڈز کو مس یوز کرے تو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں، غلط ہیں. اور اس کے بدلے جو وہ چیز حاصل کرے گا تو اگر وہ کھانے کی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ پہننے کی ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی خرید و فروخت کے صیغے کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.